ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. اپنی منگنیوں میں، شادیوں میں سادگی کے ساتھ لیور دیور کر دیں. لیور دیور کیا ہے؟ اسلام میں مہر ہے، اسلام میں صرف مہر ہے، اور مہر کے بھی پیسے نہ ہو تو ادھار مہر پر نکاح ہے. 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے اسلام میں شادی میں. اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر رکھ لیں. بڑا مکان نہیں ہے، چھوٹے سے کمرے میں رخصتی ہو سکتی ہے. مہر دینے کے پیسے نہیں ہے، مہر ادھار رکھ لیں کہ جب ہمارے پاس مہر کے پیسے آ جائیں گے دے دیں گے. یہ اسلام میں شادی ہے. اور مسجد میں نکاح کر لیں تاکہ اس میں برکت ہو جاوے، حضور کے طریقے پر ہو جاوے. باقی لیور دیور کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. ہاں، خوشی میں ماں باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے رہے ہیں، یا شوہر کے رشتہ دار جو ہیں اپنے بیٹے کو کچھ دے رہے ہیں، یا آمنے سامنے کچھ ہدیہ تحفہ کر رہے ہیں ہدیے کے طور پر، تو اس کی گنجائش ہے. لیکن جب یہ چیزیں رواج کے درجے پر پہنچ جاویں اور لوگوں کے لیے مصیبت بن جاویں، بہت سے گھروں میں میاں بیوی کے اس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. 2 4 5 شادیاں خاندان میں ہیں اور بیوی مطالبے کرتے کہ وہاں یہ دینا ہے، وہاں یہ دینا ہے، وہاں یہ دینا ہے. 25 ہزار روپے کا خرچہ آ جاتا ہے تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے. یہ لیور دیور میں جھگڑے ہیں کیونکہ ہدیہ نہیں ہوتا، وہ اس سے محبت نہیں بڑھتی ہے. ہاں، جو شادیوں میں لین دین ہوتا ہے اللہ کے واسطے اس کو ختم کر دیں، اس کو ختم کریں. ہدیہ دیں، ہدیہ دیں، محبت کے ساتھ ہدیہ دیں، اللہ محبت بڑھا دے گا. اور ہدیہ اپنی اماں کو دیں، اپنے ابا کو دیں، اپنے بھائیوں کو دیں، اپنی بہنوں کو دیں، پھوپھی کو دیں، خالہ کو دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. یہ تو شادی کے نام پر فضول خرچے ہیں سارے، اور اسراف ہیں، اور تبذیر اور طرف ہیں، جو اللہ کے نام اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں. ہاں، اس لیے منگنی ایک ایگریمنٹ ہے، ایک قول قرار ہے کہ بھئی آپ کا بیٹا ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی، ان کا نکاح ہمیں کرنا 2-5 مہینے میں، سال بھر میں، ایک طے کر لیتے ہیں. بس اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں ہے. وہاں منگنی سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں ایک نظر ایک دوسروں کو دیکھ لیں. ایک نظر دیکھنے کی گنجائش ہے. جس لڑکے سے منگنی ہوئی ہے وہ لڑکا اجنبی ہے، اس سے ملاقات کرنا، اس سے بات کرنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے. جس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے وہ اجنبی لڑکی کی طرح ہے، کیونکہ منگنی ٹوٹ سکتی ہے، وہ شادی نہیں ہے، وہ نکاح کے ذریعے سے نکاح نہیں ہوا ہے، اس لیے ان کا ایک دوسروں سے بات کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، اس سے پرہیز کریں، یہ ناجائز کام ہے. منگنی کے بعد اگر کسی کی لڑکی اپنے ہونے والے شوہر سے بات کر رہی ہے، وہ ناجائز اور حرام کام ہے. یہ زنا ہے، زنا، یہ زنا ہے. اس زنا سے اللہ نے روکا ہے. اگر وہ لڑکی کسی اجنبی سے بات کرتے تو اس کے باپ کو برا لگتا ہے، اس کی ماں اس کو اچھا نہیں سمجھتی. وہی لڑکی اپنے منگیتر سے بات کرتی ہے تو ماں باپ اس پر راضی ہیں، اس زنا پر ماں باپ بھی راضی ہیں. یہ جائز نہیں ہے. ان کا ملنا جلنا، ان کا بات کرنا، ان کو فون نہ دے، فون نمبر نہ دے ان کو، ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا ہے. ہاں، وہ عمر کو پہنچ گئے ہیں، نکاح کی عمر کو، تو ان کا نکاح کروا دو. نکاح کے لیے 6-8 مہینے کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اگر لڑکی کی عمر ہو گئی ہے، مناسب عمر ہے اس کی نکاح کرنے کی، لڑکے کی مناسب عمر ہو چکی ہے تو ان کا نکاح کروا دو، ان کی شادی کروا دو. چاہے لڑکے کے پاس مکان نہیں ہے، کرائے کا کمرہ لے لو. لڑکے کے پاس ابھی اپنا کاروبار نہیں ہے، اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے دے گا. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اپنے غلام باندیوں کے نکاح کرا دیا کرو. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا ان کو. ہاں، زیادہ لمبا انتظار نہ کراویں. عمر کو پہنچ جاوے لڑکے لڑکیاں تو ان کے نکاح کرا دے تاکہ زنا سے بچ جاویں، وہ زنا سے بچ جاوے. ورنہ ان کے ماں باپ مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، جو نکاح میں ٹال مٹول کر رہے ہیں اپنے رسم و رواج پورے کرنے کے واسطے اور اپنی چاہتیں پوری کرنے کے واسطے کہ ایسا مکان بنے اور مکان میں ایسا فرنیچر ہو اور لڑکی کے لیے ایسے کپڑے اور ایسے زیور کا انتظام ہو اور ایسے مہینے میں شادی ہو تاکہ ہم زیادہ ہجوم جمع کر سکیں اور زیادہ لوگوں کو بلا سکیں. نکاح تو ایسی چیز ہے کہ مسجد میں لڑکا جا کر وہاں قبول کر لے، لڑکی کا وکیل لڑکی سے اجازت لے لے. اس کے لیے کوئی خاص مہینے کی تعین کی ضرورت نہیں ہے، ویکیشن کی ضرورت نہیں ہے، چھٹی کے دن کی بھی ضرورت نہیں ہے. 2 منٹ کا کام ہے. خرافات نہ بڑھاوے اللہ کے واسطے، ورنہ ہم اپنی نسلوں کو اچھی چیز دے کر نہیں جا رہے ہیں. یہ خرافات بڑھا کر اور رسم و رواج بڑھا کر کیا ملے گا ہمیں؟
حدیثوں میں آتا ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس اچھے طریقے پر جتنے لوگ قیامت تک عمل کریں گے اس اچھا طریقہ جاری کرنے والوں کو خدا ان کا ثواب دے گا، اور جو لوگ برا طریقہ جاری کرتے ہیں، کوئی برا طریقہ رائج کرتے ہیں، جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان سب کا وبال انہی پر ہوگا، اس ساری بے حیائی کا، بے شرمی کا، سارے زنا کا سارا وبال ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے ان چیزوں کو فروغ دیا ہے، جنہوں نے یہ چیزیں چالو کی ہیں۔ اور پھر مزید بے حیائی کی حد ہو گئی کہ اس کے ویڈیو بنا کر لوگوں کو دکھائے جاویں۔ ہاں، غیرتیں مر چکی ہیں۔ اللہ سے شرم کریں، اللہ سے شرم کریں، اللہ سے شرم کریں، اپنی منگنیوں کو سادہ کریں، زیادہ لیوڑ دیوڑ نہ کریں۔ ہاں، معمولی سے اس پر اپنے نکاحوں کو، اپنی منگنیوں کو کر کے باقی جو رقم ہے وہ رقم ان کو ہم مال کے طور پر دے دیں۔ دینا چاہ رہے ہیں لڑکی کو، اس کو سونا خرید کے دے دیں۔ دینا چاہ رہے ہیں لڑکے کی شادی میں 2 لاکھ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، 2-3 تولے سونا خرید کر یا زمین کا ٹکڑا خرید کر ان کو دے دیں تاکہ مستقبل میں غنی رہے۔ یہ عقل مندی تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، ہمیں اپنی اولاد پر خرچ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، جائے کہ اسراف میں منڈپ میں 50,000 روپے کا خرچہ کر دیں۔ کیا ملا اس سے کیا ملا، ہمیں کیا نصیب ہوا؟ اور دوسرے خرافات میں لاکھوں روپے لگا دیں، 25,000 50,000 کے فرنیچر میں کام ہو جاتا ہو، ایک پلنگ ہے، ایک الماری ہے، اور دوسرے تھوڑی دیگر گھر کی ضرورت کا سامان 25-30,000 میں 40,000 میں آ جاتا ہے، اس کے بجائے 2 لاکھ 3 لاکھ کا فرنیچر بنا کر کیا حاصل ہوا؟ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر عقل مندی ہے تو پھر دینا ہے تو سونا دے دے ان کو، اس کو بھی رواج بنا کر نہ دیں، ہدیے کے طور پر دیں، رسم بنا کر نہ دیں۔ بہو کو دے رہے ہیں، بہو کو ہدیہ دے دیں، اور اس کو ہدیہ دکھا کر نہیں دیا جاتا۔ ہدیہ تو اس طرح دیا جاتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے دیا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ لڑکے کو دینا ہے، لڑکے کو ہدیہ دے دیں۔ اپنے داماد کو دینا ہے، داماد کو ہدیہ دے دو۔ پھر اور زندگی کے مواقع آتے ہیں جس میں ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں شادی میں تو لاکھوں روپے کا اسراف کر دیتے ہیں، اور ڈیلیوری میں پہلی ڈیلیوری لڑکی کے ماں باپ کے پاس کرواتے ہیں، خرچہ ان کے پاس کرواتے ہیں۔ تھوڑی بہت بیماری سیماری آ جاتی ہے تو پھر بوجھ پڑ جاتا ہے لڑکے والوں کو خرچہ کرنے میں لڑکی پر۔ یہ کیسی محبت ہو گئی کہ شادی میں تو بہت دھوم دھام ہو رہی تھی، لاکھوں روپے کے خرچے ہو رہے تھے، اور یہاں لڑکی کے اوپر کوئی حال آیا، یہ مصیبت کا وقت ہے، کوئی بیماری آئی ہے تو اس کی بیماری میں جا کے کھڑا رہنا چاہیے۔ تو اس وقت ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اگر سامنے لڑکی کے ماں باپ غریب ہیں تو ہم ان کے مددگار بن جاویں۔ اس لڑکی کا کیا، اب ہماری اس خاندان سے رشتہ داری ہو گئی، اس خاندان میں اگر دوسرا کوئی بیمار ہوا ہے تو اس کی بیماری ہم اس کے مددگار بن جاویں۔ اللہ نے مال دیا، اس مال کو ان راستوں میں خرچ کرنے کو کہا کہ ہمدردی اور خیرخواہی کے کاموں میں خرچ کریں۔ ہاں، ہمدردی میں خرچ کریں، صلہ رحمی میں خرچ کریں کہ اس سے رشتہ داریاں جڑ جاویں۔ ہمدردی کریں، کسی کا مکان نہیں ہے تو اس کے مکان بنانے میں مدد کر دیں۔ کوئی بیمار سیمار ہے، اس کی بیماری کے علاج میں ہم دیں، تو بیچارے بیماروں کے علاج کے لیے زکوٰۃ کا چندہ کیا جاتا ہے، اور اسی خاندان میں لوگ لاکھوں میں شادی کر رہے ہیں۔ اپنے مال کا صحیح مصرف تلاش کریں، اپنے مال کو صحیح جگہ لگاویں، شادیوں کو سادہ بنا، اور بھی جتنے قسم کے ریت رواج ہیں آپ بہنیں زیادہ جانتی ہیں، اس کا زیادہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔